ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دلکش گاؤں میں ایزابلا نامی ایک عورت رہتی تھی جسے پیار سے آنٹی موریل کہا جاتا تھا۔ آنٹی موریل کسی اور کے برعکس تھی۔ وہ قدیم چیزوں کو تلاش کرنے اور بحال کرنے کا ایک غیر معمولی ہنر رکھتی تھی جن میں جادوئی خصوصیات موجود تھی۔ گاؤں کے چوک کے کونے میں واقع اس کی قدیم چیزوں کی چھوٹی سی دکان ان چیزوں کا خزانہ تھی جو گزرے ہوئے زمانے کے رازوں کو سرگوشی کرتی نظر آتی تھی۔ گاؤں کے لوگ آنٹی موریل کو نہ صرف اس کے سن کی دلکشی کی وجہ سے پسند کرتے تھے بلکہ ضرورت پڑنے پر بابا کے مشورے سننے اور پیش کرنے کی خواہش کے لیے بھی۔ ایک دن ایلیزا نامی ایک نوجوان لڑکی آنٹی موریل کی دکان پر گئی جو جادوئی نوادرات کے بارے میں گردش کرنے والی کہانیوں سے کھینچی گئی تھی۔ آنٹی موریل نے لڑکی کے تجسس اور ایڈونچر کی خواہش کو محسوس کرتے ہوئے ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ ایلیزا کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے نوادرات کی کھوج کی، آنٹی موریل نے ایک پاکٹ گھڑی کی کہانیاں شیئر کی جو وقت کو کم کر سکتی ہے اور ایسا آئینہ جو کسی کی حقیقی خواہشات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ پرانی موسمی کتابوں کی الماری تھی جس نے ایلیزا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور ایک ایسی چیز جس سے اس نے ناقابل فہم تعلق محسوس کیا۔ آنٹی موریل نے اس تعلق کو محسوس کیا اور انکشاف کیا کہ کتابوں کی الماری واقعی خاص تھی۔ یہ قاری کو اس کی کہانیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ خود جادو کا تجربہ کرنے کے شوقین ایلیزا نے شیلف پر ایک کتاب کھولی اور خود کو نائٹس اور ڈریگن کی دنیا میں غرق پایا۔ آنٹی موریل کی رہنمائی کے ساتھ ایلیزا نے کہانی کو نیویگیٹ کرنا، دوست بنانا اور یہاں تک کہ کہانی کے نتائج کو متاثر کرنا سیکھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایلیزا آنٹی موریل کی دکان پر اکثر آنے والی بن گئی۔ ہر بار جب وہ جادوئی کتابوں کی الماری میں داخل ہوتی تو مختلف کہانیاں سناتی۔ ہر مہم جوئی کے ساتھ ایلیزا نے نہ صرف اپنی بہادری کو دریافت کیا بلکہ زندگی کے اہم اسباب بھی سیکھے جو وہ اپنی دنیا میں لے گئے۔ آنٹی موریل نے فخر سے دیکھا جب ایلیزا کا اعتماد بڑھتا گیا، یہ جان کر کہ اس کی جادوئی نوادرات زندگیوں کو ان طریقوں سے متاثر کر رہی ہیں جس کی وہ ہمیشہ امید کرتی تھی۔ ایک دن ایلیزا ایک درخواست کے ساتھ آنٹی موریل سے رابطہ کیا، یہ سیکھنے کے لیے کہ ان کی طرح نوادرات کو کیسے درست کرنا اور بحال کرنا ہے۔ آنٹی موریل نے اتفاق کیا اور سالوں کے دوران اس نے ایلیزا کو ہر چیز کے اندر موجود جادوئی جوہر کو تلاش کرنے اور اسے محفوظ کرنے کا فن سکھایا۔ ایک ساتھ انہوں نے دکان کے ذخیرے کو بڑھایا اور اندر آنے والے تمام لوگوں کے لیے حیرت اور حکمت پھیلائی۔ اور یوں آنٹی موریل اور ایلیزا کے درمیان بندھن مزید مضبوط ہوتا گیا جو آم کے اندر چھپے جادو کو کھولنے کے مشترکہ جذبے سے متحد ہو گیا۔ جب وہ ایڈونچر اور جادو کی کہانیاں بانٹتی رہے، آنٹی موریل کی وراثت زندہ رہی۔ اس سب کو یاد دلاتا رہا کہ جادو کا ایک لمس انتہائی غیر متوقع جگہوں پر پایا جا سکتا ہے۔